فرمایا واہ کیا مرتبہ اے غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس پیران پیر کی محفل ہے، اور دیکھو پیران پیر کی محفل ایسی محفل ہے، سرکار غوث پاک کا جلسہ آپ نے سجایا ہے نا، یہ اجازت بھی بغداد سے ملی ہے۔ میرا غوث فرماتا ہے کہ جب تک میں کسی کو اجازت نہیں دیتا تب تک کوئی بندہ میرا نام بھی نہیں لے سکتا۔ او بچھولی کے غجور مسلمانوں، تمہاری قسمت پہ مجھے رشک آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسا غلام غوث بنائے رکھے کہ جیسا وہ لوگ اللہ اکبر کبیرہ جو اولیاء اکرام کی محفلیں سجاتے۔ میرے پیارو قسم خدا کی یہ تم جلسہ خود نہیں سجا رہے، پیران پیر بغداد والے نے اجازت دی ہے تب منا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مفتی سید ریحان میاں صاحب قبلہ، اولاد رسول، جشن غوث الورا کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اتنا یاد رکھنا، اور بڑے مؤدب ہو کر کے ادب سے والہانہ انداز میں پیران پیر کا ذکر سنیں۔ دیکھو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، دنیا کے سب سے پہلے نبی جو اس دنیا میں آئے ان کا نام حضرت آدم ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم آئے، اور پھر سب سے آخر میں کون آیا؟ آمنہ کا لال آیا، ہم سب کا نبی آیا۔ حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک کم و بیش 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ بچھولی کے غیور مسلمانوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ انبیاء کیوں آئے، حضرت آدم کیوں آئے، حضرت شیس کیوں آئے، حضرت یحییٰ کیوں آئے، اللہ کے نبی کیوں آئے، حضرت یحییٰ کیوں آئے، حضرت یوسف کیوں آئے، حضرت نوح کیوں آئے، یہ انبیاء اکرام جو حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک آئے کیوں آئے، تو خاموش نہ مت رہنا، بلکہ یہ کہہ دینا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے۔ سبحان اللہ، کی ہدایت کے لیے۔ اب عقیدہ سنو، عقیدے کی بات سنو، حضرت آدم سے لے کر کے آمنہ کے لال تک، فخر موجودات تک، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے سب انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، سب انسانوں بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے۔ وحدانیت سے ہٹ کر جو لوگ دوسرے خداؤں کو پوج رہے تھے انہیں اللہ اکبر کبیرہ در در پر جھکنے والے سجدے کو ہٹا کر کے ایک خدا کے سامنے جھکانے کے لیے آئے۔ لیکن ہم نے دیکھا یہ ہماری عقیدت کا حصہ ہے کہ جب آخر میں آمنہ کا لال آیا تو پھر اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آیا۔ اس لیے نہیں آیا کہ اب کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، اب کوئی نبی آئے گا نہیں، پر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے ختمیت کی مہر لگا دی کہ اب آمنہ کے لال کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب بچھولی کے تمام مسلمانوں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اے مولا حضرت آدم سے لے کر کے تیرے نبی تک تمام نبی ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں، اب یہ بات طے ہے کہ اب تیرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اے مولا اب ہم بے سہاروں کا کیا ہوگا، ہم جو بھٹک رہے ہیں ان کا کیا ہوگا، یہ جو بے نمازی ہیں ان کے لیے کیا انتظام ہے، یہ جو شراب خور ہے شراب کے اڈوں پر جاتے ہیں ان کی ہدایت کا کیا انتظام ہے، اے مولا کیا انتظام کیا ہے۔ تو پھر گنبد خضرا سے آواز آتی ہے، اے بچھولی کے غجور مسلمانوں گھبراؤ نہ، نبی کونین کے بعد میں نے تمہیں لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ مدینے سے آواز آتی ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ او بچھولی کے غجور مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نبی اس دنیا سے تو چلا گیا لیکن اس نبی کی امتیوں میں میں ایسے ولیوں کو پیدا کرتا رہوں گا جس کے نشان قدم پر تم چل کر راہ ہدایت اختیار کرتے رہو۔ نعرہ تکبیر، ذرا نعرے کا جواب دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، علامہ مفتی سید ریحان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ دیکھو بھائی بچھولی کے مسلمانوں ایک بات میری بات سن لو، یہ جو آپ اٹھ کے پیسے لے کر آ رہے ہو، آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے بیٹھ کر کے سن لو،
سید ریحان میاں کی قسمت میں پیسہ ہوگا تو جنیٹا شریف بھی پہنچا کے آؤ گے، لیکن یہ جو میں یہاں بیٹھ کے باتیں بتانے لگا ہوں تمہیں ہر جگہ نہیں ملیں گی، اس لیے خاموشی کے ساتھ سنو، بیٹھو، سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی مسافہ کرنا چاہے پروگرام کے بعد وہ الگ بات ہے، لیکن ابھی بڑا اہم وقت ہے، میرے بعد بھی علماء کرام آئیں گے اور تقریر سنیں گے، بڑا اہم وقت ہے، وقت کی اہمیت کو جانیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے اے بچھولی والو، سنو ذرا غور سے سنو، رسول اللہ کے جانے اس دنیا سے، ظاہری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد رسول اللہ کی ایک حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ او میرے امتیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے میرے امتیوں میں ایسے ایسے جیالے پیدا کرے گا جو تمہیں شراب کے اڈوں سے اٹھا کر کے مسجد کے مصلی پہ بٹھائیں گے، جو تمہیں زنا کے اڈوں سے اٹھا کر کے مسجد کی صفوں میں بٹھا لیں گے، جو تمہیں راہ سداد سے جو بھٹکے ہوئے ہو سیدھے راستے پر لے کے آئیں گے۔ ہم نے دیکھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا سے جانے کے بعد سرکار کے حضرت صدیق اکبر صداقت کا علم بردار بن کر کے اٹھے ہیں، ان کے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم عدالت کا شہسوار بن کے اٹھا ہے، ان کے جانے کے بعد عثمان غنی عدالت کا شہسوار، سخاوت کا شہسوار بن کے نکلا ہے۔ اب یہ تینوں خلفاء جب چلے گئے اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر شجاعت کا شہسوار بن کر کے حضرت مولا کائنات دنیا میں تشریف اس مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچھولی کے غیور مسلمانوں سنتے چلے جاؤ، اس امت کو اللہ نے کبھی لاوارث نہیں رکھا ہے، لوگ آتے گئے، ہماری ہدایت کا انتظام ہوتا رہا، لیکن مہینے سالوں میں بدلے، سال صدیوں میں بدلے، اور 5ویں صدی کے آخر میں اللہ اکبر کبیرہ ایسا ماحول تھا کہ رافضیت اپنی چرم سیما پر تھی، خارجیت اور ناسبیت اپنی چرم سیما پر تھی، بے نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، شرابیوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، زناکاروں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک خدا کو ماننے والوں کی ایک خدا کو نہ ماننے والوں کی تعدادیں بڑھ رہی تھی، زمین کپ کپا رہی ہے، آسمان ہل رہا ہے۔ اے مولا اب کیا ہوگا؟ اب ہمارے اس انسانوں کے لیے کیا ہدایت کا انتظام کیا ہے؟ اے مولا کیا انتظام کیا ہے؟ لوگ بھٹک رہے ہیں، تیرے محبوب کا تو یہ وعدہ ہے کہ ہر صدی میں ہماری ہدایت ہوگی، لیکن 5ویں صدی کے آخر میں تمام لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، زمین کپ کپا رہی ہے، آسمان تھر تھرا رہا ہے، تمام دنیا کے لوگ جب تھر تھراتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کرتے ہیں، اے مولا کسی کو بھیج دے جو ناسبیت کا خارجہ کرے، مولا کسی کو بھیج دے جو رافضیت کا خارجہ کرے، خاتمہ کرے، اے مولا کسی کو بھیج دے جو زنا کے اڈے سے اٹھا کر کے نوجوانوں کو مسجد کے مصلی پر بیٹھا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، زمین کی یہ آہیں جب آسمان کو چیرتی ہوئی عرش الہی سے ٹکرائی تو پھر اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ نے 470 ہجری میں حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت فاطمہ ام الخیر کی گود میں ولایت کا وہ سورج طلوع کیا کہ جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس کی ولایت کا سورج ایسا نمودار ہوا، قسم خدا کی آسمان والا سورج کم پڑ سکتا ہے لیکن اس کی ولایت کی روشنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان معظمی، فیضان جرہٹہ شریف، سادات جرہٹہ شریف، علامہ مفتی سید ریحان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔